نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اب دیکھو جی بچوں، آگے آ گیا کہ یہ بات چل رہی تھی نا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن منهم باللہ والیوم الآخر، ٹھیک ہے نا، وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب علی، تو یہ من آمنہ کے بعد جو منہم نکالا ہے نا، اس سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ من آمنہ منہم جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے ٹھیک ہے نا، من آمنہ باللہ تھا نا قرآن کی آیت، تو من آمنہ، تو ان میں سے جو کیا لے آئے گا، یہ نہیں ہے کہ یہودی ہو، نصرانی ہو اور اس طرح ایمان والا ہو، یہ سارے جو اچھے عمل کرتے ہیں سارے کے سارے ان کو اجر ملے گا، نہ نہ نہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو ان میں اب کیا ہوگا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہوگا، اس کے بغیر جو ہے نا اس میں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس لیے آ گیا۔ اب دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ، تو اذکروا نکال کے کیا بتا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، کہ عامل محذوف ہے یہاں پہ، اذکروا، ٹھیک ہے نا، اذکروا تو عامل معذوف، اذ اخذنا میثاقکم، کہ جب ہم نے تم سے کیا لیا، تمہارا وعدہ لیا، ای عہدکم بالعمل بما فی التوراۃ، کہ جو ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، یہ معنی بتائے جا رہے ہیں کہ جی تم کیا کرو گے، عمل کرو گے تورات کے، بالعمل کیا آ گیا، یہ محل آ گیا، محل، ٹھیک ہے نا، کس بارے میں وہ تھا، بالعمل، ٹھیک ہے نا، کہ وہ محل جو تھا کس چیز کا، وہ جو وعدے کا محل کیا تھا کہ تم عمل کرو گے بما فی التوراۃ، تورات میں سے، ورفعنا فوقکم، ٹھیک ہے نا، وہ قد نکال کے بتا دیا گیا کہ یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے، حال بن رہا ہے۔ اچھا، ورفعنا فوقکم طور، آپ نے پڑھا ہوگا، ہم شرح میں تعمیل وغیرہ جو پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے بتقدیر قد، یہ حال واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ماضی کے اوپر قد داخل کرتے تھے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی بتقدیر قد، کہ محذوف ہے قد جو ہے، تو یہ قد نکال کے بتا دی کہ ترکیب میں حال بن رہا ہے، تو قد وقعنا فوقکم الطور الجبل، یہ معنی بتا دیے گئے، ٹھیک ہے نا، طور، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو طور جو تھا خاص پہاڑ کا نام جو تھا، تو اس میں سے الجبل ایک طلعناہ من اصلہ علیکم، یہ صورت ہے اس کی، اور رفعنا کا کہ ہم نے کیا کر دیا تھا، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا تھا، ایک طلعناہ، تو ہم نے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے من اصلہ علیکم، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں لما ابیتم قبولھا وقلنا، جب تم نے کیا کیا تھا، اس کو انکار کیا تھا، یہ موقع بیان کیا جا رہا ہے کہ تم نے انکار کر دیا تھا تورات کو قبول کرنے سے، تو اللہ نے پھر طور پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ کے ان کے سروں کے اوپر آ گیا تھا گرنے کے لیے جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح جو معجزات کے منکر ہیں نا، وہ اس کی عجیب عجیب قسم کی وہ کرتے ہیں، ورفعنا فوقکم الطور جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی عجیب عجیب تفسیریں جو ہے، جیسے سید احمد خان جو تھا، سید احمد خان بیسیکلی یہ معجزات کا منکر تھا، ٹھیک ہے نا، تو معجزوں کا انکار کیا کرتا تھا۔ تو اب آ گیا جی، السلام علیکم، لما ابیتم قبولا وقلنا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ تم لے لو اس ما آتیناکم جو ہے بقوۃ، ای بقوۃ بجد و اجتہاد، بجد و اجتہاد بتا دیا گیا، یہ اشارہ ہے کہ یہ یہاں جو ہے نا قوت قوت مانوی مراد ہے، اچھا، قوت سے مراد کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ تم اس کو لے لو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تو کیا مطلب کہ پکڑ کیسے لیں، تو بتا دیا گیا بجد و اجتہاد، ٹھیک ہے نا، کہ خوب کوشش کر کے جو ہے اس میں سے، تو یہ قوت مانوی مراد ہے، تو کہتے ہیں اور کیا ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ بِالْعَمَلِ بِهِ، بالعمل بھی کہنے اس صورت ہے ذکر کرنے کی، اچھا، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ، تو بالعمل بھی کہ اس کے جو تورات میں بات چیزیں موجود ہیں اس پہ تم عمل کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تم بچ سکو، کس چیز سے بچ سکو، النار او المعاصی، یہ جو ہے نا یہ مفعول محذوف ہے، یا تو النار محذوف ہے یا المعاصی جو ہے نا وہ محذوف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے جی، ثم تولیتم ای اعرضتم، اعرضتم یہ معنی بتا دیے گئے، ثم تولیتم پھر گئے تم، من بعد ذالک، من ذالک کا مشار لے کے المیثاق آ گیا، اچھا،
اس شان اطاعت، جو وعدہ تم نے کیا تھا اطاعت کرنے کا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر اللہ کے فضل اور تمہارے اوپر رحمت نہ ہوتی، لکم بالتوبۃ او تاخیر العذاب، تو یہ اس کی صورت بتا دی گئی ہے. لکم جو ہے نا یہ محل رحمت ہے کہ تمہارے اوپر. محل رحمت کا کیا مطلب ہے کہ رحمت کس پہ ہوئی تھی؟ تم لوگوں پہ. تو اب کیسی رحمت کیسے ہوئی تھی؟ کیا رحمت ہو لکم بالتوبۃ او تاخیر العذاب، یہ اشارہ ہے کہ یہاں ٹھیک ہے نا فضل کے مصداق کے اندر، ٹھیک ہے نا، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، کہ اگر تمہارے اوپر فضل نہ ہوتے، یا تو توبہ کی توفیق یا عذاب کا مؤخر فرمانا، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق نہ دیتا یا تمہیں جو تھا نا عذاب کی تاخیر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم بھی ہو جاتے الحالکین، یعنی ہلاک ہونے والوں میں سے. یہ کیا خاسرین کی صورت بتا دی گئی، خسارے والے، ہلاک ہونے والے جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلتے ہیں. بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس میں سے وَلَقَدْ، آگے چلو جی بچو. آپ کہتے ہیں وَلَقَدْ لام قسم، یہ وَلَقَدْ نکال کے یہ بتا دیا کہ یہ لقد کیا ہے، یہ قسم کے معنی میں. اچھا یہ لام کے معنی آ رہے ہیں. اچھا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، یعنی لام قسم، یہ قسم کے لیے بھی آتا ہے نا لقد، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے تو کہتے ہیں لقد، یہ لام قسم آ گیا. علمتم کے معنی عرفتم، ٹھیک ہے نا. عرفتم کیوں نکالا بچو؟ اس میں سے جو ہے نا ٹھیک ہے نا، یعنی جانتے ہو کہ جی تم اس میں سے، تو یہ اس میں سے آ گیا کہ جی عرفتم کے معنی کے اندر آ گیا جی، ٹھیک ہے نا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ عَرَفْتُمُ الَّذِينَ تَدَوْا، ٹھیک ہے. اعتدوا تجاوزوا الحد، یہ تدو کے معنی بتا دیے گئے کہ کیا ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے جو ہیں. منکم فی السبت، یعنی ہفتے کے بارے میں. کیا ہفتے کے بارے میں؟ ہفتے کے بارے میں تجاوز نہیں کیا تھا، وہ بتا رہے ہیں بصید السمک، یعنی تم نے کیا کیا تھا، شکار کرتے تھے جمعے کے دن، ہفتے کے دن جو تھا. یہ صورت بتائی جا رہی ہے کہ تم نے زیادتی کیسے کی تھی. وقت نہیناکم عنہ، ہم تو منع کیا تھا. وہم اہل ایلا، اور یہ اہل ایلا والے جو تھے، یہ ان کے وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایلا والے جو تھے یہ ان لوگوں کے بارے میں، مچھلی والے جو تھے. فقلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، خاسئین کے معنی واقع بتا رہے ہیں، ای مبدین، بود والے، یعنی جو ہے نا دھتکارا ہوا، اس کا نا دھتکارے ہوئے. اچھا جی، اچھا جی. تو کہتے ہیں کہ جی مبادینہ، کہ جی خاسینہ، تو کہتے ہیں کہ جی تو یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا. خاسین کے معنی وہ آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے آ گیا، تو کہتے ہیں کہ مبادینہ. اچھا جی، اب آگے جی. تو یہ ہو گیا جی اس میں سے، ٹھیک ہے. تو یعنی تم کیا ہو جاؤ، ذلیل بندر وغیرہ بن جاؤ نا، تو پھر ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جی تو مبدینہ فکانوہا، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جی اچھا جی فکانوہا وہلکوا بسط ایامن، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے کیا کر دیا تھا کہ خاصین اس کا فکانوہا، تو بس یہ ہو گئے تھے وہلکوا، لیکن اس کے بعد کیا ہو گئے تھے، 3 دنوں بعد یہ وہ مر گئے تھے. ابھی بعض لوگ کہتے ہیں یہ بندر شاید وہ والے بندر ہوں، وہ بندر مر گئے تھے. اچھا، جن پہ وہ ہوا تھا، یہ وہ مر گئے تھے. واسطہ ایام فجالنا ای تلک العقوبہ، تو ہاضمی کا وہ بتا دیا، مرجع بتا دیا گیا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے لیے ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے. تو یہ ہلاک ہو گئے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے وہ بات کو. تو ہلاک ہو گئے تھے. ایسا نہیں ہوتا کہ جن پہ عذاب آتا ہے تو پھر وہ تباہ ہو جایا کرتے ہیں اس میں سے. کہتے ہیں نکالن کے معنی کیا آگے، عبراتن مانعتن من ارتکاب مثل ما عملوا. تو یہ عبراتن، تو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے نا. تو یہ کہتے ہیں عبراتن، یہ معنی بتا دیے گئے ہیں کہ جناب علی ہم نے اس کو کیا کر دیا تھا، اس کو عبرت بنا دیا تھا، ایسی نشانی جو مات من ارتکاب مثل ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا تھا اس میں سے بعد والوں کے لیے. لما بین یدیہا وما خلفہا، ٹھیک ہے نا، جو ان کے سامنے یا ان کے پیچھے. ای للامم التی فی زمانہ و بعدہا، کن کے لیے بنایا تھا ہم نے، وہ امت جو مستاق بتائے جا رہے ہیں، جو ان سے پہلے یا بعد والے لوگ جو تھے. وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت بنائے متقین کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جی متقین کے لیے یہ اس میں سے آ گیا. وخصوا بذکر لانهم المنتقون بها بخلاف غیرهم، تو متقین چاہیے للمتقین اللہ، جو کہ کیا کرتے ہیں، یہ اللہ جو نکالا ہے یہ مفعول محذوف ہے. اچھا جی،
تو خصو کیوں خاص کیوں کیا گیا بے ذکر، ان کے ساتھ ہی کیوں کیا گیا؟ تو عبرت تو سب کے لیے، جواب دیا کہ نفع صرف متقین اٹھاتے ہیں. اچھا جو کہتے ہیں وہ موعظۃ للمتقین خصوص بِأَنَّهُمْ الْمُتَّقُونَ بِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ، اس لیے کہ نفع تو متقین ہی اٹھاتے ہیں نا، باقی تو اس سے کوئی عبرت نہیں پکڑتے. تو متقین کے لیے خصوصیت طور پہ ذکر کر دیا، وما خلقہ موعظۃ للمتقین، نصیحت بنا دیا متقین کے لیے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا. سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی، اب کہتے ہیں جی وَاذْكُرْ یہ بھی اس کو معصوف ہے. اس قال موسیٰ لقومہ وقد قتل لهم قتیل لا یدری قاتلہ، یہ وہ صورت بتا رہے ہیں. اس لیے سورۃ بقرہ کیوں کہتے ہیں کہ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے. تو یہ اس قال موسیٰ لقومہ وقد قتل لهم قتیل لا یدری قاتلہ وسألوہ ان يدعوا اللہ ان یبین لهم فداہ. تو انہوں نے حضرت موسیٰ السلام کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ جناب علی آپ ایسا کریں، دعا کریں تاکہ ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے. تو انہوں نے دعا کی، ان اللہ یامرکم، کہ حضرت موسیٰ السلام نے کہا کہ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ ان تذبحوا بقرۃ، ایک گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا، کہ کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ ای محزوا بنا، محزوا بنا کیوں نکالا؟ ٹھیک ہے نا. تو بچوں اشکال یہ ہے کہ حزوا تو مصدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور مصدر کا ذات پر حمل نہیں ہو سکتا. اتتخذنا ہزوا، ٹھیک ہے نا، کہ مصدر کا ذات پر حمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں حزوا کیا ہے؟ مفعول ثانی ہے. ٹھیک ہے نا، اتتخذوا کا نا، اتتخذوا کا، ٹھیک ہے نا. تو مفعول ثانی کا کیا ہوتا ہے؟ حمل ہوتا ہے اول پر. ٹھیک ہے نا، اتتخذونا نام مفعول اول ہے. اچھا، اور حزوا کیا ہے؟ مفعول ثانی ہے. تو مصدر کا حمل ذات کے اوپر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو جواب یہ کہ مصدر بمعنی اس میں مفعول ہے. ٹھیک ہے، اس لیے محزوا نکالا. اچھا، محزوا بنا کہ جن کے اسم سے، تو مصدر کا تو اس میں مفعول کے معنی میں یہ محزوا بنا. حیث تجیبنا مثل ذالک، کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ اس طریقے سے. ٹھیک ہے نا، کہ تو اس کا تو گائے، قاتل اور گائے کا کیا تعلق ہے؟ قال اعوذ ای امتنع، ٹھیک ہے نا، یہ معنی بتا دیے گئے. باللہ من ان اکونا، ٹھیک ہے نا، من یہ بتا دیا کہ یہ بچوں یاد رکھو. اچھا یہ اقول یہ آ گیا جی، ان اکونا من الجاہلین آ گیا، اعوذ باللہ. ٹھیک ہے نا، ان اکونا من الجاہلین. تو یہ بتا رہے ہیں من کیوں نکالا ہے؟ من ان اکونا من الجاہلین، یہ بتا دیا گیا کہ یہاں منصوب بنزل خافض ہے اصل میں. ٹھیک ہے نا، منصوب بنزل خافض من تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے اس کو من ان اکونا من الجاہلین تھا اصل میں، تو یہ اس میں سے آ گیا. تو اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین، یہ اصل میں من ان اکونا من الجاہلین تھا، منصوب بنزل خافض. آپ نے پڑھا ہوگا کہ جر کو حذف کر کے اس کو کیا کرتے ہیں؟ منصوب کر دیتے ہیں اس میں سے. ای من الجاہلین المستہزئین، تو یہ المستہزئین کا معنی یہ اشکال تھا کہ اعتراض تو میں تو استہزاء کا ذکر تھا اور جواب میں جہالت کی نفی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو جواب اعتراض پر منطبق نہیں ہو رہا. تو جواب دے دیا کہ جناب جہالت سبب بول کر استہزاء مسبب مراد ہے. ٹھیک ہے نا، سبب بول کر مسبب مراد ہے. ٹھیک ہے نا، جہالت کی، ٹھیک ہے نا، تو جہالت بول کے سبب مراد، جہالت سبب بول کر استہزاء مسبب مراد ہے. اور کیا کہا تھا کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان اکونا مل جائیں، حالت کیا ہوتی ہے؟ سبب بنتی ہے استہزاء کا. فلما علموا انه عزم، جب ان کو معلوم ہو، قالوا، پکی بات ہے، تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هي، ای ما سنها، اس کی عمر کیا ہو. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا ماں، تو دیکھو ماں تو ماہیت کے لیے آتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا. ٹھیک ہے نا، اور یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کیفیت اور عمر پوچھنا ماں کے جواب دیا کہ ماں کیفا کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیفا کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے ماں جو ہے. ماں ہی ای ماں سنوہا، ٹھیک ہے نا، ماں ہی کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے. وہ گائے کے بارے میں تو نہیں پوچھنا چاہ رہے تھے نا کہ گائے کیا چیز ہوتی ہے، گائے کی حقیقت کیا ہے، وہ یہ تو نہیں پوچھنا چاہ رہے تھے. وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس کی عمر کتنی ہے. قال موسیٰ، تو اب موسیٰ السلام نے کہا، یہ مرجع بتا دیا گیا اس میں سے کہ جی انہو، ٹھیک ہے نا، انہو ای اللہ، یہ بتا دیا گیا کہ جی ضمیر کا مرجع بتا دیا گیا. یقول انہا بقرۃ لا فارض ای مسنہ ولا بکر صغیرہ. تو مسنہ بتا دی کہ نہ تو بڑی عمر والی ہے
اور نہ ہی وہ صغیرہ ہے بہت چھوٹی، صغیرۃن اوانم نصف بین ذالک، یعنی ان کے درمیان ہے، یہ بھی معنی بتا درمیانی عمر کی ہوگی۔ المذکور من السنین، جو مذکور من السنین جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، بس چلو یہ المذکور کے اوپر بات کریں گے، جی مذکور سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس میں سے جو ہے نا المذکور کیوں نکالا ہے انہوں نے، ٹھیک ہو گیا جی، چلیے جی۔